اب بات یہ ہے کہ جانور کا جو گوشت ہے اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، اور حصوں کے بارے میں بھی سوال آیا ہے، تو میں اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، وہ ایک آدمی کے لیے، ایک حصے کے لیے استعمال ہوگا۔ بڑا جانور ہے، گائے ہے، بھینسا ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، 7 حصے اس کے اندر جو ہے وہ رکھے جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی حصہ رکھنے والے ہیں وہ سارے صحیح العقیدہ ہوں۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی بد عقیدہ آ گیا، یا کوئی ایسا آدمی آ گیا کہ جس کا مقصد ہی کچھ اور ہے، قربانی کا جو ہے نا وہ گوشت ہی اکٹھا کرنا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے اس کے دل کے اندر، تو یہ جب بھی حصہ رکھیں تو اپنے جو حصہ دار ہیں ان کی نیتیں اور ان کے ارادوں کو بھانپ لیا کریں، اور ان سے کہہ دیا کریں کہ بھائی ہمارے ساتھ حصہ رکھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھو گے، گوشت کا حصول نہ ہو۔ اور گوشت کی تقسیم کے وقت بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو ساری ہڈیاں دے دی جائیں، کسی کو جو ہے وہ گوشت مل جائے اور کوئی اپنی مرضی سے کہے کہ میں پائے لینا چاہتا ہوں، میں بھی پائے لے جاؤں گا۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پائے میں بھی سارے، سری میں بھی سارے، جو سری ہے نا وہ اس میں بھی سارے حصے دار ہیں، پائے میں بھی سارے حصے دار ہیں۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ نکال دی جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر پائے کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کے برابر وہ اپنا گوشت دے گا، گوشت دے باقی حصے داروں کو اس کے برابر، اور پھر وہ پائے لے جا سکتا ہے۔ ورنہ پائے وغیرہ چھل جاتے ہیں اور ان کو کاٹ کے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ ہڈیاں علیحدہ کر دی جائیں، گوشت علیحدہ کر دیا جائے، ہڈیوں کو علیحدہ ماپ کے تول کے جو ہے وزن کر کے جو ہے ہڈیاں علیحدہ ہر حصے دار کو دے دی جائیں، اور گوشت ہر حصے دار کو علیحدہ کر کے دے دیا جائے، یا تول کے حصے بنا لیے جائیں اور کہا جائے جو حصہ جس کو پسند ہو وہ لے لے۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ایک طریقہ ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیا کرے اٹھنے سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے پاس بوٹی زیادہ چلی گئی، کم چلی گئی، اچھی چلی گئی، یا کوئی نکارہ چلی گئی، تو وہ یہ کہے کہ بھائی اگر ہم نے ویسے تقسیم کیا ہے، کوشش کی ہے کہ سب کو برابر کا حصہ اور ایک جیسا گوشت ملے، لیکن ہو سکتا ہے ہاتھ ہے یا وزن ہے، پیمانہ ہے، یا گوشتیوں کا مقابلہ ہے، بوٹیوں کا مقابلہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی کو کوئی زیادہ چلی گئی یا کوئی اچھی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ ایک دوسرے کو معاف کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے وہاں سے اٹھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے۔ 3 حصے کرنے چاہیے قربانی کے گوشت کے، ایک اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا یتیم و فقراء کے لیے۔ اب بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے افراد زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے فقہاء کرام نے کہا ہے کہ وہ جو غریبوں کا حصہ ہے وہ دے دیں، اور عزیز و اقارب اور اپنا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ ہے تو سارا گوشت بھی گھر میں استعمال ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ فریج بھر لیں، ٹھیک ہے جی، اور اچھا گوشت جو ہے نا وہ آپ، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جی ستم کا گوشت ہے، یہ جی وہ ہے گردن کا گوشت ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے جی، لہذا میں گردن کا گوشت اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ سارا سال اپنی پسند کا کھاتے ہیں، سارا سال آپ اپنی پسند کا کھاتے ہیں۔ جب بھی کسائی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یار مجھے ران کا گوشت چاہیے، مجھے جو ہے وہ کمر کا گوشت چاہیے، مجھے جو ہے وہ پسلیوں کا گوشت چاہیے، مجھے فلاں جگہ سے گوشت چاہیے، مجھے فلاں جگہ سے گوشت چاہیے۔ سارا سال آپ پسند کا کھاتے ہیں، لیکن جب یہ عید قربان ہو جائے تو اس مرتبہ آپ نے غریبوں کو ان کی پسند کا گوشت دینا ہے۔ غریبوں کو، وہ لوگ جو سال بھر گوشت کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو آپ دیں، ان کو کھلائیں، اور ان کو جو ہے آپ اس میں سے حصہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف سے ان غریبوں کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے قربانی قبول فرما سکتے ہیں۔ اللہ کو دیکھیں غریبوں کا کس قدر خیال ہے،
چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اللہ نے غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ ادھر رکھا کہ عید الفطر میں صدقہ فطر ادا کریں، ہر بندے کو ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کر کے جو ہے نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، نماز آ کر پڑھے، اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ادھر فرمایا کہ جب تم قربانی کر لو تو یہ نہیں ہے کہ چچڑے جو ہے نا وہ غریبوں کو بھجوا دو، اور جو بوٹی آپ کو پسند نہیں ہے وہ نہیں، جو چیز آپ کو پسند ہے نا، آپ چاہتے ہیں یار یہ بوٹی میں نے کھانی ہے، قربانی یہ ہے کہ وہی بوٹی کسی غریب کے ہاں دے دو۔ کہا آج میرا دل کر رہا ہے یہ چیز، یہ پائے میں نے کھانے، وہ پائے دے دو کسی غریب کو، یہ قربانی ہے۔ دل میں آئے خیال کہ یار یہ جو میں نے پکایا ہے، یہ میں نے جو قربان کیا ہے، یہ آج میرا دل کر رہا ہے نا یہ پیاری پیاری چیزیں کھانے کو، تو کیوں نہ میں دوسروں کو دے دوں، کیوں نہ میں دوسروں کو اس کے اندر سے حصہ دے دوں اور اپنی خواہش کو دوسروں پر قربان کر دوں۔ میں تو ہر سال قربانی بھی کرتا ہوں اور سال بھر اچھا گوشت بھی کھاتا ہوں، یہ غریب غربا، یہ مساکین، یہ یتیم جو سال بھر انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، آج دے دوں ان کے گھر میں اچھا گوشت تاکہ اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔